چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ خاموشی آپ کو آپ کے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جائیں، قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا نظارہ کریں اور اس میں گونجتی ہوئی خاموشی کو خود ہی محسوس کریں، جو آپ کو کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔ مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے خاموش محنت کا ایک بڑا کردار ہے۔ نفسا نفسی کی دنیا میں اکیلے تنہا خاموش رہ کر خود کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بنانے میں مدد کرتی ہے۔ خاموش رہنے والا انسان دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود خاموش رہ کر دوسروں کی باتیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ وہ بولنے سے زیادہ سنتا ہے، وہ بتانے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے وہ ذہین ہے۔ خاموشی آپ کو رب سے جوڑتی ہے۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان انسان اکیلا رہ کر جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اکیلا ہی ہے، جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ ہے اس کا رب۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تب انسان روتا نہیں ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں: جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، بہت کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی درد دیتی ہے۔ ہم غیبت دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ دوسرا سمجھے۔ ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہے، ہم اس کے ساتھ کسی ایسے تیسرے کی غیبت میں شامل ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے انسان کو اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایک دو ایسے لوگوں کو ساتھ ضرور رکھنا چاہیے جو اچانک ایسی سرسری سا ہلا کر پوچھ سکیں: دوست، ایمان کے کیا حالات ہیں؟ نمازوں میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی؟ اور وہ انسان انہیں کھل کر بتا سکے: ہاں ہو رہی ہے، اور وہ جواباً تھوڑی سی موٹیویشن دے دیں: ہمت کر، جنت میں ساتھ نہیں جانا کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسے نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ آپ کا دل کبھی دو گواہیاں نہ دے، ایک یہ کہ آپ پرفیکٹ ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں، دوسرے برے، انہیں صرف اصلاح چاہیے، اور دوسرا آپ کے دل سے یہ کبھی آواز نہ آئے کہ آپ کا رب آپ کو اب معاف نہیں کرے گا، آپ بہت گناہ گار ہو، کیونکہ یہ دونوں سوچیں ہی ایسی ہیں جو اصلاح کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ غم ہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے۔ ہر شخص زندگی میں ایک دفعہ غم کی اس سیڑھی پر ضرور چڑھتا ہے، اور تب اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ سانس چلنے سے لے کر اب تک ایک کام تو بھول ہی گئے، زندگی کی تلخیوں میں کھو کر اللہ سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ دنیا میں جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو انسان اسے عرش میں ڈھونڈنے لگتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو کھو جانا کتنا بہتر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں تو ایک رحمت ہے اللہ کی، باقی 99 رحمتیں وہ قیامت کے دن کرے گا۔ ایک رحمت ہے اللہ کی قدرت کے ہیں خوبصورت نظارے ہیں، ایک رحمت ہے تو زمین نے سبز اگایا ہے، ایک رحمت ہے تو سمندروں کی لہریں ہیں، ایک رحمت ہے تو کشمیر کی آبشاریں ہیں، ایک رحمت ہے تو کیٹو کی چوٹیاں ہیں، ایک رحمت ہے تو گلاب کے پھول کی پتیاں ہیں، ایک رحمت ہے تو چنبیلی کے رنگ اور خوشبو ہیں، ایک رحمت ہے تو انار کے ذائقے میں آم انگور کے ذائقے ہیں، ایک رحمت ہے تو سیب کے پھل ہیں تو نارنگی کے ٹیسٹ ہیں، ایک رحمت تو ہے ہماری شکل و صورت، ایک رحمت ہے ماں کی ممتا، باپ کی شفقت ہے، ایک رحمت ہے۔ پتہ ہے ایسی بہت سی باتیں ہیں جو انسان کا ذہنی سکون برباد کیے ہوتی ہیں، وہ بظاہر نارمل دیکھ کر بھی نارمل نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے غم بانٹ لینا چاہیے، پر ایک سچ بتاؤں، دنیا کی ہر شے بٹ سکتی ہے مگر غم نہیں، جس کا ہے اسی کے ساتھ قبروں تک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔